ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو, اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. دیکھیں, انسان نے انسان رہنا ہے, اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ, نہ اس نے خدا بننا ہے, اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا. صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے, بات توجہ سے سن لے, اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے, اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے کھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں پر انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو, انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو, لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں, صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں, لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترش روح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں, سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا, خوبصورتی نہیں رہتی. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا, تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھیں. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا بیل گھوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی تو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, نیرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا, بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل, سرپرائز دینا ہے, مگر سرپرائز دینا ہے جی, پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت دکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. اور پھر رومی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو, میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی, میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے.